الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مختصر وقت میں مختصر بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ دیکھیے، حدیث پاک میں ایک بہت ہی جامع اور بنیادی معاشرتی اصول ہم کو دیا گیا ہے۔ وہ اتنا بہترین اصول ہے کہ اگر اس اصول پر میری زندگی آ جائے، آپ کی زندگی آ جائے، تو سماج اور معاشرے میں کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ رہے۔ جس معاشرے میں یا جس طرح کے ماحول میں اس وقت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ شکایتوں کا ماحول ہے۔ ہر شخص کو دوسرے سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شکایت ضرور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا اصول دیا کہ اگر ہم میں کا ہر شخص یہ کوشش کرے، اللہ سے دعا بھی کرے اور اس اصول کو اللہ سے مانگے اور کچھ محنت کرے، تو پھر شکایت بھی نہ ہو، یا کم سے کم ہم کو کسی سے شکایت نہ ہو۔ آدمی جس چیز کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی شخصیت دن بدن بہرحال ایسی بنتے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، کہ پھر اس کے اندر وہ رنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ جامع اصول؟ پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ سب سے پہلے میرا اور پھر آپ کا بھی اس پر عمل ہو جائے، کوشش بھی ہو، محنت بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ وہ اصول یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ المسلم، المؤمن کے بجائے لفظ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہی ہے حقیقی طور پر، ان فیکٹ ہی از اے مسلم، سچائی میں، حقیقت میں وہی شخص مسلمان ہے جس کی شخصیت سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیا پیارا اصول ہے یہ، کہ جس کی ذات سے اور شخصیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلمان سچا۔ اس زاویہ نگاہ سے ذرا ہم معاشرے کا نہیں، اپنا خود کا جائزہ لیں۔ ہوتا یہ ہے اکثر کہ جتنے فارمولائی ہوتے ہیں ہم وہ دوسروں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے دیکھنا چاہیے، پھر آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ بھئی واقعی میرا دن جو گزرتا ہے وہ کیسا گزرتا ہے۔ بھائی یہ بھی تو سوچو
کہ رات میں سونے سے پہلے ہم میں کے کتنے لوگ، چلو میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، ہم میں کے کتنے لوگ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لیتے ہیں کہ پروردگار زندگی آپ نے دی تھی، لمحات آپ نے دیے تھے، پورا دن آپ نے دیا تھا، اب تک کی جتنی زندگی گزاری وہ ساری زندگی آپ نے دی، اور آج کا دن بھی جو میں نے گزارا تو دن بھر میں نے کیا کیا، کتنوں کو تکلیف دی، کتنا جھوٹ کہا جی، کتنی خیانت کی، کتنی ناپ تول میں کمی کی، کتنی بدماشیاں کی، کتنی کیا خیانتیں کی، کتنا آپ کو ناراض کیا، ایک دن بھر کا جائزہ؟ یہی ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے آ گئی اونگ، سو گئے؟ کبھی یہ بھی تو سوچو بھائی، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ اب جو سوئے ہیں تو ہو سکتا کبھی اٹھ نہ سکے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ کئیوں کے ساتھ ہوا ہے، کئیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ سوئے تو پھر سوتے رہ گئے، پھر کبھی دوبارہ اٹھ نہیں سکے۔ تو کیا ہم کو یہ 2-3 منٹ نہیں نکالنا چاہیے رات میں ایسے سونے سے پہلے اپنا جائزہ، اپنا مراقبہ کہ پروردگار میں نے دن جو گزارا ہے یہ آپ کی امانت تھی، یہ دن میں نے کیسا گزارا، کتنوں کو تکلیف دی، کتنوں کے ساتھ جھوٹ کہا، کتنوں کو دھوکہ دیا جی، ذاتی طور پر کتنے گناہ کیے، نگاہوں کی کتنی حفاظت کی، غیبت کتنی کی، زبان کی بے احتیاطی کتنی ہو گئی، پروردگار موبائل کے فتنے سے میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ یقیناً زندگی آپ کی تھی، نعمتیں آپ کی ہے، تو اے اللہ میں اب آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اب تک کے جتنے گناہ مجھ سے ہو گئے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجئے، اور کل اگر میری قسمت میں ہے تو آئندہ کی میری زندگی ایسی ہو جائے جس سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کا عمل اپنے لیے، ہاں اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنی جنت کے لیے۔ تو کیا ہم لوگ کرتے ہیں ایسا؟ کتنے ہوں گے؟ بہت کم ہی ہوں گے نا، لیکن زندگی گزر رہی ہے اور ایک دن گزر جائے گی اور ہم بھی لیٹ ہو جائیں گے۔ کیا اچھا لفظ انگریزوں نے بھی لایا بھائی، انگریزی زبان ہے۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ ایسی شخصیت بن جائے کہ لوگ اس پر اعتماد کریں، لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں، لوگ اس کے سلسلے میں کہیں کہ یہ محترم ایسے ہیں، یہ صاحب ایسے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں دیں گے، ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھائی ایک بات عرض کروں میں آپ سے، آج کے دور میں اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہم برا بھی نہیں کریں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، احتیاط سے، اس کی رحمت سے امید بنا کر کہہ رہا ہوں، ورنہ قسم کھانا اتنا چھوٹا عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی رحمت پر تو قسم کھائی جا سکتی ہے۔ جس نے یہ طے کر لیا کہ میں ایسا بننے کی کوشش کروں کہ اگر میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم سے کم نقصان نہ پہنچاؤں، خداوند قدوس کی رحمت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس کے حق میں اسی پل سے ولایت کے فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ جی ہاں، وہ محسوس بھی کرے گا، لوگ محسوس کریں گے، اس کے پاس لوگوں کو اطمینان حاصل ہوگا، لوگ کہیں گے صاحب ان کے پاس بیٹھو تو ذرا اچھا لگتا ہے، سکون معلوم ہوتا ہے۔ ہوتا نا ایسا، آپ کسی کے پاس بیٹھتے کبھی کبھی تو تھوڑا اور بھی طبیعت کیسی ہو جاتا ہے آپ کی، چڑچڑ کہ یار یہ یہاں کائے کچھ آ گیا تھا میں، اور بعض لوگ کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو ذرا اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس بیٹھا ذرا اچھا لگا، آپ نے نہ بھی کہا تب بھی ایسا لگتا ہے آپ کو یار تھوڑا ان کے پاس جو وقت گزرا ہے ماشاءاللہ اس سے اچھا لگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتے نوازتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم یہ طے کر لیں کہ بھائی اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہم کیا طے کر لیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں۔ اب جو جس لیول پر ہے اس لیول پر وہ طے کریں، نوجوان اپنی سطح پر، بزرگ لوگ اپنی سطح پر، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں اپنی سطح پر، ہماری شخصیت بن تو جائے نا ایسی کہ لوگ ہم سے سکون محسوس کریں، عافیت محسوس کریں۔ ورنہ میں آخر میں صرف اتنی حدیث کوٹ کر لوں کہ
کہ کچھ اس طرح فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں، یعنی یہ جو آخر دور اب چل ہی رہا ہے یقینی طور پر، اس دور میں لوگ ایک دوسرے کا اکرام رسپیکٹ اس لیے کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہے. شر سے نہیں سمجھا، دل سے نہیں ہوگا، وہ شر سے محفوظ رہے کہ صاحب کہاں ان کے چکر میں پڑ رہے ہیں، ان کو کچھ بول کے چائے پلا لو فری کر لو، ان کو تھوڑا جی کر لو فری کر لو، تھوڑا ہاں میں ہاں بھر لو فری کر لو. بڑا بدماش آدمی ہے، ورنہ جو پیچھے لگ جائے گا نا پھر تو بہت مشکل جائے گی. ایک دوسرے کا رسپیکٹ کیوں کریں گے؟ ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے. جبکہ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کیوں ہونا چاہیے؟ محبت کے ساتھ. وہ جو محبت ہوتی ہے نا دل میں، اس کے لیے ہونا چاہیے نا کہ یار بڑا پیارا بندہ ہے بھائی، نہیں صاحب آپ تو بالکل چائے پی کر ہی جائیں گے، نہیں آج شام کا کھانا کھا کر ہی جائیں گے. یہ محبت کے ساتھ ہو واقعی، لیکن ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے. تو اب ہم کو کیا کوشش کرنا چاہیے کہ صاحب ہم ایسا بنے، اور کچھ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم کوشش تو کریں، محنت کریں. تو اس میں صرف دو باتیں عرض کر دوں. ایک تو کوشش اور محنت کہ آدمی صبح اس حال میں کرے یا کم سے کم رات اس حال میں کرے کہ اپنے رب کو خصوصی طور پر دعا کر رہا ہو کہ پروردگار میں نے دن یا رات ٹھیک سے نہیں گزاری، اے اللہ آپ معاف کر دیجئے. استغفار کرے، روزانہ توبہ کرے سونے سے پہلے. صبح کا آغاز کرے تو اسی حال میں کہ اللہ یہ دن آپ نے دیا ہے، اس دن کو آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دیجیے. دیکھیے اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ دعائیں سنتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں دھیرے دھیرے ایک عجیب و غریب بدلاؤ آنا شروع ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا